بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. چھٹیوں میں بچوں کو اچھی اچھی کتابیں لے کے دیں، بازار لے کے جائیں. اگر آپ لاہور میں ہیں تو ریڈنگ پہ جائیے، فروسنس پہ جائیے، جو بھی اچھا آپ کے قریب بک سٹور ہے دارالاسلام پہ جائیے اور ان کو پڑھنے کا موقع دیں. کتابیں دیکھیں، جانچیں آنکھیں اور پھر وہاں سے خریدیں. کوئی اس بیچ میں ایکسپو آ جائے تو وہاں بھی لے کے جائیے. اوکے جی، یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فاطمہ نے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے. میرے بچے آج آپ ان کو گوشت نہیں کھلاؤ گے تو ساری عمر لڑکیاں گوشت سے بھاگیں گی. کل قربانی ہوگی تو اس کا گوشت یہ تقسیم بھی نہیں کریں گی، پکانا تو دور کی بات ہے. ان کے گھر میں گوشت ممنوع ہو جائے گا. جیسے ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ جو ہارڈ چکن ہے وہ نہیں کھاتے. ہارڈ چکن کہتے ہیں دیسی مرغ کو. اچھا، اس کی یخنی سب سے شاندار، سب سے اچھا، لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ایک آدھ دفعہ انہوں نے کھایا تو وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ پوری لذت سے بچے محروم. ان کے لیے الگ آتا ہے گھر میں، چونکہ میں نے بہت سی پالی ہوئی ہیں، ہم ان کو ریگولر کرتے ہیں استعمال. تو اسی طور پہ کتابوں سے آپ دور ہو جاؤ گے تو آپ کی یاد میں سے، آپ کی خون میں سے، آپ کی پسند میں سے وہ چیز نکل جاتی. اچھا جناب، آج کا سوال ہماری ٹیم نے چنا ہے مریم اقبال کا. وہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ جو جگہ جگہ سے واقعات آتے ہیں کہ اولاد نے باپ کو مارا تو استغفر اللہ، یا گالیاں نکالیں یا گھر سے نکال دیا، تو اس کی وجہ اولاد سے زیادہ والدین ہیں. اچھا میرے بچے، ہم اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو بھی جان لیں. پچھلے دن ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے اور اتنی بچیاں، لاکھوں بچیاں بیچ دی جاتی ہیں اور ان کو پروسٹیچیوٹ بنا دیا جاتا ہے. بڑا اچھا آرٹیکل. اور آخر میں اس نے کہا کہ یہ ویسٹ ہے اور ہمیں اس بات پہ وہ متون کرتے ہیں، خود تو اتنے گندے ہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی کسی بچی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیتا ہے یا کوئی اس طرح کیس ہو جاتا ہے تو ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ آپ کو گالی پڑے گی. دیر از نو کمپیریزن. وہ گند کر رہے ہیں تو آپ کے ہاں جو گند ہوگا وہ گند ہی رہے گا. اس گند کے مقابلے پہ یہ نیکی کیسے بن جائے گا؟ کسی بچی کو آپ ہاتھ لگاؤ گے، اسے ہراس کرو گے، اس کے منہ پہ تیزاب ڈالو گے کہ وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوئی تو گناہ کا گناہ رہے گا، سزا سے ملے گی. اس کا کمپیریزن کیا کہ وہاں طوائفیں بہت ہوتی ہیں، وہاں عورتیں بہت بیچی جاتی ہیں، وہاں بچوں کے دل سب کچھ گند ہے، گندگی ہے. گندگی میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اولاد گند کرے گی تو جوتے کھائے گی، جہنم میں جائے گی. ماں باپ گند کریں گے، غلط کام کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ان کو کیا صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ وہ شرطیں، وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی اس کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں. میں جامع، مجھے اس وقت آیت وہ یاد نہیں آ رہی، میں ایسے کچھ غلطی کر بیٹھوں تو یاد رکھیے گا کہ اولاد ماں باپ کی غلطی کے باوجود اچھا کرنے، اچھا منتخب کرنے، ہمبل رہنے، محبت کرنے، اطاعت کرنے، یہ واجب ہے. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہو. اچھا ویسے بائی دا وے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ گھومتے ہیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، اور پاکستان سے ہی آپ نے شناختی کارڈ بنایا، پاکستان سے ہی آپ نے اپنے بچوں کا بے فارم بنایا، پاکستان سے ہی آپ پاسپورٹ بنا کے باہر جائیں گے. قانون ماننے کی باری آئے گی تو کہیں گے میں نہیں مانتا. ایتھکس ماننے کی باری آئے گی تو کہیں گے میرا دل نہیں کرتا یہاں اشارے پہ رکنے کو. جس عورت پہ آپ کا دل آ جائے آپ اس کو پکڑ کے اغوا کر لو گے. آپ کا جی چاہے گا گالی نکالنے کو، جس کو جی چاہے گالی نکال دو گے. از اٹ پاسبل؟ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. قانون بھی ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، خاندان ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتی ہے. یہ سب لیئرز ہیں جو انسانوں کو جانور بنانے سے روکتے ہیں. ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، اگر کسی ایسی سوسائٹی میں رہیں جو بالکل محفوظ ہو، پھر شاید لوگ مین گیٹ نہ بند کریں. ورنہ جہاں ہم رہتے ہیں ہم رات کو اپنے دروازے بند کرتے ہیں. جو گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارا جو مین گیٹ ہے وہ 2 گیٹ ہیں، ہم اس کو بند کریں گے، لاک کریں گے، پھر اندر کا دروازہ بند کریں گے.
پھر اپنے کمرے میں آپ ہیں. تو یہ ساری لیئرز کس لیے بنائی ہیں؟ یہاں تو دروازوں کا مفت میں خرچہ 20-20 ہزار کا نہیں کرنا چاہیے. دروازوں کے بنے گھر ہونا چاہیے. چوروں سے، بد نیتوں سے، بد راہوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اسی طور پہ انسانوں کو ماں باپ، سوسائٹی، ملک، ان سب سے جوڑنے اور ان کے ساتھ فالو کرنے کے لیے قانون ہوتے ہیں. یہ جتنے ماں باپ اگر ماں باپ میں گالی نکالتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی، آپس میں لڑتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں، ماں باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بھگتیں گے وہ بھی، لیکن اگر اولاد ان کو دیکھ کر کل ماں باپ سے بدتمیزی کرنے پہ آ جائے کہ تم بھی تو آپس میں لڑتے تھے. آج جب تک ماں باپ زندہ ہیں، دولت، رزق، جائیداد، گھر ان کا ہے. وہ کسی کو حبا کر دیں، تحفہ دے دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو زیادہ دے دیں. یو کین ناٹ اسٹاپ دیم. آپ ان کو یو کین ناٹ ایڈوائز دیم. جو راضی جس سے وہ ہوں گے اس کو وہ دیں گے. ہاں جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر وراثت ہے. وراثت برابر قانونی طور پہ تقسیم ہوتی ہے. تو کسی پیسے کے لین دین، جب ماں باپ کی محبت کی کمی بیشی کی وجہ سے ان سے گستاخی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، میرے بچے کسی طور پہ اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. اور یہ دلیل تو بہت ہی ناقص ہے کہ چونکہ ماں باپ خود اپنی جوانی میں لڑتے رہے ہمارے سامنے، چونکہ وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے تو ہم ان کی عزت کیوں کریں؟ نہ کریں. اس کے جواب میں خود اللہ نے غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں سے روکنے کے لیے 2 رستے دیے. ایک جنت ہے، وہ بھی جنت الفردوس، اور دوسرا جہنم ہے، اور جہنم میں حاویہ ہے جس پہ گرنے کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی سالوں گرتے جائیں گے اور آگ اور پیپ اور خون سے وہ بھرا ہوا ہے. اللہ معاف کرے. تو ایسے کسی کام کو نہ کرنا چاہیے، نہ کوئی بری دلیل اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اور نہ کسی برے کمپیریزن میں غلط دلیل دینی چاہیے. اس سے آپ کی سوچ وہ خراب. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمپس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں. یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں. اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.